آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لیکن حقوق سے پہلے ہمیں خواتین کے مقام کو سمجھنا ہے جو دین اسلام میں جو بتایا گیا ہے۔ اور اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام میں تو کیا کمال پائے کہ خواتین گزری، اور خود دین اسلام فار ایور گریٹفل ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کے کہ انہوں نے اپنے پورا مال و اسباب اس دین پہ وقف کر دیا، اور جناب فاطمہ الزہرا جنہوں نے اپنی اولاد اپنے بابا کے دین پہ قربان کر دی۔ تو یہ مقام ہے ہمارے دین اسلام میں خواتین کا، اور جس کا اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کھل کے، چاہے وہ بہن ہو، وہ بیٹی ہو، وہ ماں ہو، کھل کے اس کا اظہار کیا ہے کہ ان کی مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ بالکل، جیسے کہ سورہ احزاب کی یہ تلاوت آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر صفت کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لحاظ سے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بخشش ہے۔ لیکن ہم اپنے علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر ایسا کیوں ہے؟ عام تاثر ہے کہ عورتوں کا مقام تھوڑا سا کم ہے اور مردوں کا مقام زیادہ ہے۔ میں ذرا چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ایسی ڈسکریمنیشن اللہ تعالیٰ نے تو نہیں رکھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے یا بظاہر لگتا ہے کہ عورتوں کا مقام کمتر ہے مردوں کے مقابلے میں۔ ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا۔ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام نے جہاں مردوں کو احکامات عطا کیے وہاں خواتین کو بھی دیے، جہاں مردوں کی ذمہ داریاں انہیں بتائی وہاں خواتین کو بھی ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سارے مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید جہاں مردوں کو خطاب کرتا ہے وہاں خواتین کو بھی خطاب کرتا ہے۔ کئی مقامات قرآن کے ایسے ہیں جہاں براہ راست صرف خواتین سے بات کی جا رہی ہے، جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی جب آپ کے پاس عورتیں آئیں اس لیے کہ وہ آپ کی بیعت کریں تو آپ ان سے بیعت لیجئے، کس بات پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی، الا لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ تو یہ پورا ایک تصور ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو اسلام میں داخلے کی بات ہے، ان کو بیعت کرنے کی بات ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے یہ کچھ چیزیں فطرت نے ان میں تقسیم رکھی ہے کہ مرد و عورت کو باہم برابر پیدا نہیں کیا، ان کی ذمہ داریوں کا تعین الگ الگ انداز سے کیا ہے۔ جن چیزوں کا مقابلہ مرد کر سکتے ہیں بمناسبت عورتوں کے، وہ وہاں کھڑے ہو کر ہر عورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگرچہ کچھ ایسی عورتوں کی بات کی ہے جو مردوں کی صفات کی عامل ہوتی ہیں، یعنی وہ کھڑے ہو کر مقابلہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری عورتیں یہ کر سکیں۔ تو اس لیے قرآن نے جہاں یہ کہا نا الرجال قوامون علی النساء، تو وہاں دیکھیے کہ اسلام عورتوں کو بہت ساری چیزوں میں چھوٹ بھی دیتا ہے، معافی بھی دیتا ہے۔ جہاں مرد کو معافی نہیں ہے، خواتین کو معافی بھی مل رہی ہے۔ خواتین کے حوالے سے اسلام ہمیں یہ تصور بھی دے رہا ہے کہ جناب وہ اس مسئلے میں چھوٹ ان کو حاصل ہے، یعنی مرد وہاں کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گا، عورت اپنے گھر میں موجود ہو کر گھر کے معاملات کو سر انجام دے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت باہر جا کے کام نہیں کر سکتی، اسلام میں اس کا تصور بھی موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو جب اللہ رب العالمین کوئی احکام عطا کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی ازواج سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے ونساء المؤمنین، مومن عورتوں کو کہیے۔ تو قرآن عورتوں کو بھی احکام عطا کرتا ہے، عورتوں کے معاملات کو بھی سر انجام دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ ان باتوں کو الرجال قوامون علی النساء کو لے کر وہ یہ کر کے کہ جی مرد ہی سب کچھ ہے، عورت کچھ نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں مرد کو فوقیت دی گئی ہے وہاں عورت کو بھی دی گئی ہے۔ دیکھیے عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو اس کی عظمت یہ ہے کہ بچہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یہ اف صرف مرد کے لیے نہیں ہے، باپ کے لیے نہیں ہے، ماں کے لیے، دونوں کے لیے۔ میں اسی کو جی آپ پوچھیے۔ جی نہیں آپ بھی کنٹینیو کیجیے۔ میں اسی کو لے کے چلوں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ویسے تو یہ دونوں برابر ہیں لیکن حقوق اور فرائض کے لحاظ سے ان میں تقسیم کی گئی ہے، ایسا ہی ہے علامہ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم شریف۔ دیکھیے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے تمام تر جوانب کو دیکھا جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں
किसी से पूछे कहाँ रहते हैं, वो कहेगा कराची में। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, उससे उसके स्टेटस का पता नहीं चलेगा। अगर वो कि क्लिफ्टन में, तब भी नहीं पता चलेगा। आगे पूछेंगे कहाँ रहते हो, घर कौन सा है, अपार्टमेंट में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, ऊपर वाली मंजिल किराए पे ली हुई है, दोनों ली हुई है, तब जाके पता चलेगा उसका स्टेटस क्या है। ठीक, अगर कोई सिर्फ कह दे कराची और उसमें भी जनाब डिफेंस का नाम दे दे तो पता नहीं चलता। इन टोटलिटी बात करनी पड़ेगी, वो जुजियात को देखना पड़ेगा, सियाको सबाक को देखना पड़ेगा, तब जा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मिसाल के तौर पे सूरह अहज़ाब की आयत को पढ़ने के बाद अब हम जो है ना वो इसकी तरफ चल गए हैं कि परवरदिगार ने यहाँ पर मर्द और औरत को जो है ना बराबर में मुखातब किया है। तो किसने इनकार किया कि परवरदिगार की निगाह में मर्द और औरत जो है ना दोनों मुसावी हैं खिलकत में, बाइन माना कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन जहाँ पर बात आती है फ़राइज़ की, फितरत के अंदर मौजूद कुछ चीज़ों की, जिसके अंदर सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर बैठकर ख़वातीन को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, भाई औरत के मुतल्लिक़ अगर वो नाक़िसुल इबादत है या नहीं है, 10 दिन उसको छुट्टी है, 10 दिन उसको रोज़ की भी छुट्टी है, अब कैसे मुसावी हो सकते हैं? तो बात करते हैं जी जन सलारी या मर्द सलारी, मतलब घर में कि मर्द को सलार होना चाहिए, जन को सलार चाहिए, ना मर्द को ना जन को हक सलारी। अगर हर औरत हक औरत के साथ है तो वो सलार होगी, अगर मर्द के साथ तो मर्द। तो यहाँ पर मेयार जो है ना ये नहीं है कि बहसीत मर्द और औरत, बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि उसका इस वक्त वजीफा क्या है। अगर वो माँ है तो उसका स्टेटस क्या है, बेटी है तो उसका स्टेटस क्या है, बीवी है तो उसका स्टेटस क्या है, और इसी तरीके से मर्द है तो उसका स्टेटस क्या। अब कहा जाए जी कि औरत जो है वो हर काम कर सकती है, किसने कहा नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर तकाबुल ही मैं समझता हूँ कि गलत है। अब हमारा होता क्या है, जैसे अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, भाई क्यों हम इसके मुराद वही है जो परवरदिगार ने कहा है, इससे मुराद यही है कि मर्द को हकमियत दी है। मैं क्यों बैठकर यहाँ पर डर कर कहूँ नहीं जी नहीं, इसका मतलब भाई इसका मतलब यही है, कुरान के अंदर लिखा हुआ अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिम्मा फ़ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन, ये परवरदिगार है कि जिसने उनको फजीलत दी है। बिमा अनफ़क़्तुम मिन अम्वालिहिम, मर्द का काम है कि औरत के ऊपर अपने माल को खर्च करता है। अब औरत के मैं भी खर्च करती हूँ तो आप अपनी मर्जी से करती हूँ, लेकिन परवरदिगार ने आपका वजीफा नहीं रखा, जिम्मेदारी नहीं दी। जिम्मेदारी यहाँ पर जब शादी की बात आती है तो क्या होता है जी, मर्द से पूछा जाता है नानो नफका दोगे, दूंगा, तब शादी होगी। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, हक मेहर दोगे, दूंगा, नहीं तो शादी नहीं हो सकती। क्या औरत की जिम्मेदारी हक मेहर देना है? लेकिन एक औरत है वो कहती है जी मुझे हक मेहर नहीं चाहिए, मुझसे पैसे ले लो। वो खुद से कह रही है, अगर आप मिसाल दे देंगे फलान जगह पर फलाने का, लेकिन फितरत का तकाजा, इस्लाम का हुक्म ये है कि मर्द जो है वो नानो नफका देगा, मर्द जो है उसकी कफालत करेगा, मर्द जो है उसको हक मेहर देगा। औरत उसके मुकाबले में क्या देगी, वो एक ही फर्ज है जो उस पर वाजिब है। और उसके बाद हत्ता कि वो अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके बाप से जो है उजरत ले सकती है, शीर बाग आ जाता है। और हत्ता ये कि अगर उसको कनीज की जरूरत हो तो वो ला कर देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। असल में प्रॉब्लम क्या है, सूरह निसा की 3 नंबर आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन तख़ाफ़ू अन तअदिलू फ़वाहिदा। कहा कि 2 शादियां कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, लेकिन अगर खौफ हो कि अदालत से काम नहीं ले सकते तो फिर 1 करो। अब यहाँ पर लाकर जो है ना एक मुआशरा ऐसा वो कहता है, लेकिन अल्लाह ने आगे जाकर 129 में फरमा दिया ना, वलन तस्ततिउ अन तअदिलू बैना निसाअकुम वलो हरिस्तुम, अगर तुम चाहो भी तो नहीं कर सकते, तो अदालत से काम नहीं ले सकते। नतीजा क्या है कि शादी हो ही नहीं सकती। भाई वहां पर जो परवरदिगार ने कहा अल्लाह तादिलू, वो नानो नफका की अदालत है कि अगर नानो नफका बराबर में दे सकते हो तो 4 कर लो। और यहाँ पर जो मोहब्बत की बात की गई है शर्त ही नहीं है। किसने कहा कि शादी करने से पहले बीवी से मोहब्बत है या नहीं, नफरत भी हो तो निकाह हो सकता है। अच्छा, उसको मिलाकर जनाब नतीजा गलत लेते जी मेरी। और साथ अलामा साहब जैसे आयशा बात ये भी होती है कि आज के अगर हम दौर में देखें तो अब चीज़ें थोड़ी, अलामा साहब आप भी ज़रा देखेंगे, चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरीके से हो गई हैं कि अब मर्द जो हैं, क्योंकि अगर वो है किफ़ालत की जिम्मेदारी मर्द पे है, लेकिन अगर मर्द नहीं कमा रहा, वो घर पे बैठा है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ये शिकवा करती हैं और वो कहती हैं कि बताएं हमारी रहनुमाई करें, क्या करें। वही घर में कमा के लेकर आ रही है, वही सब चीज़ों का ख्याल भी रख रही है, और फिर भी अगर उसको बोला जाए तो फिर क्या तब भी मर्द का वैसे ही एहतराम उस पर वाजिब है कि अगर वो किफ़ालत करने वाला मर्द उसकी कर रहा है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द के लिए जो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का हुक्म है वो निगहबानी के हुक्म में, ना कि हुकूमत के हुक्म में। हाकिम वो होता है जो हुकूमत चलाता है, निगहबान जो होता है ना वो अपनी प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्ट करता है, शेल्टर है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि मर्द निगहबान है, वो अपनी औरत का ख्याल रखता है। वो अगर उसकी बेटी है तो उसका भी ख्याल रखेगा, बहन है तो उसका भी ख्याल रखेगा, और उसके लिए जन्नत का वादा है।
ہاں اگر ایسی خواتین جو کام خود کر رہی ہیں اس صورت میں وہ اس کی تذلیل نہیں کریں گی، اس سے تقاضا ضرور کریں گی نان نفقے کا تقاضا، کیونکہ مرد کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ نان نفقہ دے. اگر نان نفقہ نہیں دیتا ہے تو وہ گناہگار ہے مرد. یعنی کہ نان نفقہ سے کیا مراد ہے کہ روٹی بھی دے گا، کپڑا بھی دے گا، مکان بھی دے گا، علاج معالجہ کا تمام ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، وہ تمام کی تمام وہ خود اٹھائے گا. ہاں اب آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو بس آرام کروں گا اور میں حکومت کروں گا تم پر، جتنا تم مال لے کر آؤ گی وہ میرا ہے، تو ایسا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے. بلکہ عورت کا جو پیسہ ہے نا جو کما کے لے کر آ رہی ہے وہ عورت کا اپنا ہے. اگر عورت کروڑوں روپیہ بھی کما رہی ہے پھر بھی جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے، وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح سے جو اس کی اولاد ہے اس کی ذمہ داری بھی مرد کی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، ہاں اگر وہ کرتی ہے تو یہ بڑی نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیں گے اس کے اوپر. اگر ہم مرد کی ذمہ داری اور عورت کی ذمہ داری اور عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مرد کو، اچھا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کی واجبات میں سے کس نے کرنا ہے؟ واجبات میں سے گناہگار ہوگا شدید. سسٹر مدیہ واجبات میں سے. آج کا جو آپ کا سوال ہے نا، دیکھیں ایک عورت ہے وہ کماتی ہے، پیسے والی ہے، مالدار ہے. ایک مرد ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر عورت خود راضی ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ کو تو اس میں کو حرام کہاں سے آ گیا؟ اگر وہ کمانے کے لیے تیاری نہیں ہے. میں آپ کو امریکہ کی مثال دے دیتا ہوں. بڑی بڑی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کچھ نہیں چاہیے ہم سے نکاح کر لیں، مثال کے طور پر. اب آپ تو مثال دے رہی ہیں کہ تو میں آپ کو 50 مثالیں سے دے دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں گھر بھی دے دوں گی، پیسہ بھی. ہم سے پوچھتے ہیں شرعی حکم کیا؟ بھائی شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ راضی ہے تو لے لو، لیکن واجب نہیں ہے. اور واجب کی جہاں تک بات ہے وہ کیا ہے کہ بیوی جو ہے اگر مرد اس کو اس کا نان و نفقہ نہیں دیتا، اس کی جیب سے چوری بھی نکال لے تو وہ چوری نہیں ہے، اس کو اجازت ہے. وہ یہ کہہ رہی مدیہ ہی کہہ رہی ہیں، مطلب نکھٹو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ. جیسے ہم نے جیسے ہم اپنے لوور سٹاف میں بھی دیکھتے ہیں اپنے کہ جو خواتین ہیں وہی کام کر رہی ہیں. جیسے ہمارے کا جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے وہ جو خواتین ہیں وہ کام کریں گی، جب فصلوں کی کٹائی کو تبھی جائیں گے. میاں ان کے نشوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں، اور جب وہ اگر کوئی بات بھی کریں کہ جی ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا تو ان کے گھر والے ان کو کہتے ہیں یہ تمہارا مرد ہے، تم اس کو نہیں چھوڑ سکتی، اور وہ بتاتے کہ نہیں تم نے اس کے آگے زبان نہیں چلانی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے واضح طور پر. ایک شخص نے، ایک خاتون نے آ کر کہا، حضرت خنسہ تھی غالباً، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے ایسے شخص سے شادی کر دی ہے جس سے میں نہیں کرنا چاہتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو ختم فرمایا ہے. اگر خاتون ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیسے رہ سکتی ہے؟ ایک عورت کمائے، بچے پیدا کرے، بچوں کی ذمہ داری اٹھائے، ان کی تعلیم و تربیت، تو یہ ایک عورت اکیلے نہیں کر سکتی. ہے مرد کی ذمہ داری. اگر مرد وہ تمام ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا ہے حتمی طور پر وہ گناہگار ہے. اچھا عائشہ صاحب، آپ کی جو بات ہے نا